السلام علیکم. اچھا، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ نحل آیت نمبر 36 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اب سب سے پہلے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی امت میں رسول آئے انہوں نے ہر ایک نے جو ایک پیغام دیا اس میں ایک جو کامن پیغام ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ قوم نوح ہو، سمود ہو، عاد ہو، کوئی بھی قوم ہو، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر، اللہ کی اطاعت کا ذکر. تو ان میں سے جب رسول آئے اور انہوں نے وارن کیا اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو، مین یہ ان کا پیغام تھا. پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں نا، پھر آگے تفسیر دیکھیں گے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاغوت کیا چیز ہے. سب سے پہلے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ پہلے میں کروا چکی ہوں اس کانسیپٹ کو. نہیں، میں کوئی نئے کو پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، شاباش. اور آپ بتا. بالکل، شاباش. جو اللہ کے احکامات سے ٹکرایا، انہوں نے جیسے کہا کہ شیطان ایک سرکش قوت ہے تو اس کے اندر شیطان بھی آئے گا. اور جو بینا کہہ رہی ہے کہ کوئی چیز بھی ہو نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو سب سے پہلے تو طاغوت کو آپ اپنے ذہن میں ریوائز کر لیں کہ جب کبھی قرآن میں یہ ٹرم آئے گی نا طاغوت، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ سرکش قوت، اصل اس کا جو ورڈ آتا ہے نا، کوئی عام قوت نہیں ہے، سرکش قوت جو اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر انسان کو اپنا فرما بردار بنا لے، وہ طاغوت کہلاتی. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے نا کوئی چیز بھی آ سکتی ہے. آپ لوگ اپنے ذہن میں لائیے کیا کیا آئے گا، بتائیے. نفس ہے، شاباش. ہاں، اور بتائیے. بہت ساری چیزیں. جی نہیں، اولاد کو ابھی نہ لائیے، بالکل میں موٹی موٹی چیزیں پوچھ رہی ہوں. نہیں، وہ نہیں، وہ جیسے ابھی آپ نے نفس کہہ دیا نا وہ کافی ہے. دیکھیے جیسے بڑی چیزیں لائیے، رواج، ٹھیک ہے، یا کوئی شخصیت پرستی ہوتی ہے نا، پیر فلاں کو بنا لیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، قبر پرستی، بالکل شرک کا کانسیپٹ، پھر اس کے بعد مسلکوں کے اوپر اسٹک ہو جانا، اس طرح کی نا بڑی بڑی. پھر یہ کہ کوئی بھی عقیدہ انسان نے اپنے ذہن میں بنا لیا، یا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شیطان جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطانی قوت کے جو کوئی نظریے کو انسان کے ذہن میں لے آئے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے. یا جیسے میں یہاں تک آپ کو کہوں گی کہ اگر دل میں کسی کے اپنے وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے نا تو وہ بھی طاغوت ہے. یہاں تک یہ بات جاتی ہے. وطن ٹھیک ہے، وطن، کنٹری، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں آپ کو میں مثال دوں، پچھلے دنوں ایک سلوگن تھا نا، سب سے پہلے پاکستان، رائٹ. تو یہ سلوگن از ناٹ رائٹ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو سلوگنز ہیں نا یہ بھی طاغوتی ہیں کہ لائک آپ ایک کریں. دیکھیں ہم سنسیئر ہو ہی نہیں سکتے اگر ہم اپنے ملک سے محبت نہ کریں. اب جیسے آپ نے اولاد کو کہا، میں اسی لیے ابھی مائنس کر رہی ہوں، ہے یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کے بھی دل میں محبت جو ہے نا اپنی اولاد کی اللہ سے بڑھ گئی تو واقعی وہ طاغوت بن گیا. لیکن میں اس پہ نہیں ابھی لا رہی نا، میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. تو بہرحال اینی وے، تو یہ جو ہے نا طاغوتی ایک تو بات کا ہمیں انکار کرنے کا. جو رسول آئے نا انہوں نے یہ مختلف قوموں میں بھی ہمیں بتایا، اور قرآن میں تو یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ پہلے بھی آ چکی ہے طاغوت کے حوالے سے. تو اب جو بات یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ کسی کو
آیت اگر آپ دیکھیں، اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط کر دی گئی. تو پتہ یہ چلا کہ ہوتا یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. پہلے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے اس کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے آیت کے، کہ پہلے جب امت میں رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پیروی نہیں کرو، اس کو ریجیکٹ کرو، طاغوتی قوتوں کو، سرکش قوتوں کو. تو ہوا کیا کہ جو لوگ آپ سمجھیں کہ ان کو عقل تھی، سمجھ تھی، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کو معرفت رب حاصل ہو گئی تھی، ہدایت مل گئی تھی، انہوں نے تو بات مان لی رسولوں کی، اور ایک اللہ کا انہوں نے توحید کا ایک طرح سے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا. لیکن کچھ لوگوں پہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دلالت ثابت ہو گئی. تو یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کہ طاغوتی نظام کو پریفر کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے. تو اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی رسول آئے، اور جب آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آج بھی جب بھی کوئی دین کی دعوت آگے پہنچاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یعنی ٹوٹیلٹی اگر آپ کہیں معاشرے میں لوگ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نام دے لیجئے اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان، یا آپ ان کو نام لے لیجئے قرآن الٹریٹ اور قرآن لٹریٹ. ٹھیک ہے، تو دونوں کچھ بھی آپ نام دے دیں. تو ایسا ہی پہلے بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نے بات مان لی رسولوں کی، وہ ظاہر فلاح پانے والے تھے، آخرت میں انہوں نے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی انہوں نے پا لی. یہ تو ماضی کی بات ہے. لیکن آج بھی اگر آپ آبزرو کیجئے تو ایسے ہی نہیں نظر آ رہا ہے نا نظر. دو گروپ ہیں نا، اور آج سے نہیں ہے. ہم اگر اپنے بچپن سے دیکھیں تو دو گروپس ہیں. ایسی معاملہ چل رہا ہے نا، کچھ لوگ دین پر ہیں، کچھ لوگ دین سے بالکل بے بہرا ہیں. دو گروپس میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، اور جو لوگ تھوڑے بہت بھی دین میں چل رہے ہیں تو بہرحال وہ پورے داخل تو نہیں ہے نا. یہاں پہ کچھ بھی کہیے وہ بھی پیچھے ہیں. تو گروپ اوور آل دو ہی گروپس ہیں، قرآن یا لٹریٹ ہیں یا الٹریٹ ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کے اوپر یہ جب ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے تم ماضی میں دیکھو، چلو پھروں سے مراد یہ کہ تم ماضی میں جا کے دیکھو کہ جن اقوام نے طاغوت کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، قوم عاد، سمود، نوح، لوط علیہ السلام کے قوم، ان سب کا انجام کیا ہوا. تم خود دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا. تو مراد یہی ہے کہ اگر آج بھی دو گروپ میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے کیسے ہوں گے، جو ہدایت طلب کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، وہ فلاح پا جائیں گے. سمپل راستہ ہے. اور جو ہدایت نہ قرآن پڑھیں گے، نہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر گمراہی ان کا ٹھکانہ بنے گی. بالکل کلیئر ہے. آج بھی لوگ دو گروپ میں ڈیوائیڈڈ ہیں. تو مراد یہ کہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر کر رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 37. ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں ان کو ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں، آپ ان کی ہدایت کے لیے، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ تحرس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امیدیں لگانا، بہت زیادہ دل میں طمع رکھنا، خواہش رکھنا، ہرس کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کفار کے معاملے میں، مشرکین کے معاملے میں بہت زیادہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو گائیڈنس مل جائے، وہ ایک اللہ کے اوپر آ کر جم جائیں اور شرک کرنا چھوڑ دیں. مین جو پرابلم تھا اس وقت کفار کا اور مشرکوں کا، سب کا شرک ہی زیادہ تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی اہم بات کی طرف، ایسے تو یہ آیات اور بھی آتی رہی ہیں قرآن میں، آپ لوگ اس کو پڑھتے رہیں، لیکن دوبارہ سے یہ آیت آ رہی ہے تو ظاہر اسی اینگل سے ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہدایت دینے کا پیمانہ یا ہدایت دینے کی اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. یہ جو اتھارٹی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اب آپ اس چیز کو بہت دفعہ یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مجھے ضرورت نہیں آپ سے سوال کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دے گا؟ جو ہدایت چاہے گا. ٹھیک ہے، بار بار ہم نے اس کانسیپٹ کو کر لیا. جو قرآن نہیں اگر پڑھے ہوئے ہوتے تو ان کو یہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی لالچ کریں، کتنی بھی لالچ اس سینس میں ہے کہ ان کی اتنی یعنی کہ خواہش ہے کہ وہ لالچ کی حد تک ہے کہ وہ دین پر آ جائے. لالچ کیا ہے؟ پیسوں کی نہیں ہے، ان کی ہدایت کی لالچ ہے. تو آپ کتنی بھی کوشش کریں نا، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے.
تو بات یہ ہے کہ آپ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. یعنی مراد یہ کہ جو ہدایت نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی خواہش کو اوکے کرتا ہے تو اس کو قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتا, انسان خود بھٹکتا ہے. یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اور کل اگر آپ یاد کر لیجئے جو میں نے آپ کو اجازت اور رضا کے حوالے سے جو کانسیپٹ بتایا تھا وہ تازہ اپنے ذہن میں کر لیجئے, تو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, اب جو یہ بات یہاں پر آئی, دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات یہ آ رہی ہے جو کہ بڑی وارننگ والی ہے اور بڑی ڈرنے والی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے. یعنی ایک اور بات ہمیں یہاں پر پتہ چلی کہ جب یہ معاملہ ہو جائے کہ ایک دفعہ اللہ ہی اس انسان کو ریجیکٹ کر دے, اب اس کے بعد مثال کے طور پہ وہ کتنا بھی لوگ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, یعنی لوگوں میں سے آپ سمجھ لیجئے کوئی دائی, کوئی تبلیغ کرنے والا, کوئی اس کا اپنا رشتہ دار, کوئی اس کا اپنا کوئی سنسیئر فرینڈ اس کو برائیوں سے نکالنے کی کوشش کرے, گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرے, وہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہوپ لیس کیس ہے. یہ کون سا کیس ہے؟ ہوپ لیس ہے. تو یہ سب نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں. لیکن آپ اور میں یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندان میں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں یا اپنی فیملی میں یا اپنے فرینڈس میں یہ ہوپ لیس کیس ہے. یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے, یہ اللہ جانتا ہے. سمجھ گیا نا آپ لوگ؟ یہ اللہ جانتا ہے, یہ میں اور آپ نہیں جانتے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پورا واقعہ بتایا تھا باقاعدہ اس بات کا کہ جس سے میں لیسٹ کبھی ایکسپیکٹ کرتی کہ وہ حجاب پہنیں گی, لیسٹ ایکسپیکٹ کرتی انہوں نے پہنا. ٹھیک ہے نا, مطلب میں ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا اگر مجھ سے کوئی پوچھے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی رائے قائم نہیں کر سکتے. سالوں سے بھی آپ جان رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا خیر ہے جو کبھی بھی باہر نکل کر آ جائے. تو اس لیے ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی کے اوپر کامنٹ کریں, یا دل میں بھی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ فلاں جو ہے نا یہ تو بالکل ہوپ لیس ہے اور اس کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا, اور میں اتنی دفعہ قرآن میں بلائے. بدگمانی نہیں کریں, کیونکہ ڈریں اللہ سے نا, میں مجھ سمیت میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تکبر کو پکڑ لے اور اس کو ہدایت دے دے. ہم اپنے دل میں سوچیں اس کو نہیں ملے گی کبھی, ایسے ہم سوچتے رہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ جو ہے نا وہ یعنی اس کو مل جاتی ہے. میں ایک اور آپ کے سامنے رکھوں, بہت میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے لیکن میں آپ کو اس لیے کچھ باتیں بتاتی ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے. اور انسان جو ہے نا, کیونکہ ایکسپیرینسز سے جب ایک انسان سیکھتا ہے تو یہ بھی دل چاہتا ہے کہ دوسرے تک اس بات کو بتا دے تاکہ وہ یہ غلطی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں بتاؤں, جب میں نے کورس کیا تھا الحمدللہ, تو میں نے ایز اے پراپر اسٹوڈنٹ فرسٹ بیچ میں جب جو ہما نجم کا تھا تو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. میری اپنی جو بہن تھی ان کو میں نے بہت سمجھایا, لیکن انہوں نے ایز اے لسنر وہ آتی تھی. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس اندر بیٹھتے تھے اور جو لسنرز ہوتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے. یعنی کافی ڈفرینسیشن تھی وہاں جب ہمارا بیچ تھا. آپ لوگ کی تو کوئی نہیں ہے نا, آپ لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں تو سمجھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ ایکول یہاں پر یعنی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے کافی رائٹس ہیں ایکول. تو ہمارا جب بیچ تھا نا وہ بالکل یعنی الگ سے وہ ہوتے تھے, باہر ہوتے تھے. تو جیسے اکثر ہمارا جو گروپ تھا نا تو وہ میں ان کو اکثر کہتی رہتی تھی کہ نہیں آپ بس آ جائیں ایز اے اسٹوڈنٹ آ جائیں. اس طرح بات ہوتی رہتی تھی ان سے نا. تو ہم لوگ یعنی کبھی بات ہوتی تھی تو میں جب بھی ان سے بات ہوئی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ جیسے ان کے جو مسئلے ہیں یا ان کے کوئی ایشوز ہی ہوتے ہیں نا کہ انسان نہیں بن پاتا ہے اس کے پریشر کی وجہ سے, تو میں دل میں مجھے یہ خیال آتا تھا, ہمدردی سے آتا تھا. ظاہر میری بہن تھی نا تو میں کبھی غلط اس میں تو نہیں کروں گی نا, تو ہمدردی سے خیال آتا تھا کہ یہ بیچاری نا نہیں کر پائیں گے کورس, مجھے یہ لگتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور مجھے حتمی طور پہ لگتا تھا یہ نہیں کر پائیں گی. ٹھیک ہے. یہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ مجھے دکھ ہوتا تھا جب دیکھتی تھی, مجھے انہیں دکھ ہوتا تھا. میں کہتی دیکھو یہ اندر بھی نہیں آ سکتی نا, یہ نہیں آ پا رہی ہیں اور یہ نہیں آ سکتی, ان کے اتنے پریشرز ہیں. ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے کہ آج میں آپ لوگوں کو یعنی بتا دوں کہ وہ ایڈمن کی پوسٹ پر ہیں الحمدللہ, اور اس کے بعد یعنی کہ ودن 1 month یہ بات میرے دل میں آئی, دکھ سے ہی آئی لیکن آئی. اس کے بعد الحمدللہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ بن گئی, انہوں نے پورا کورس کیا اور ان کا جو ترجمے کا پیپر ہوتا تھا نا, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا, وہ ایسا ہوتا تھا جیسے چھپا ہوا پیپر ہے. یعنی کہ آپ ٹیلی کر لیں, قرآن کو کھولیں نا تو ایک ورڈ مسنگ نہیں ہوگا, ایسا لگتا تھا چھپا ہوا پیپر ہے. اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا, کوئی ایک دن وہ ایبسنٹ نہیں ہوئی, اور الحمدللہ ایڈمن کی پوسٹ پر اس وقت ہیں وہ الحمدللہ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی, میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں نا کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے, ہم ہمدردانہ طور پہ بھی نہ سوچیں,
ہمدردی کے طور پہ بھی نہ سوچیں کہ یہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. امیزنگلی آپ یقین کریں کہ جب یہ مطلب ان کو میں نے گرو کرتے ماشاءاللہ دیکھا ہے تو میں یعنی کہ آئی واز امیزڈ. ہم لوگ جب ایون کورس کر رہے تھے میں کسی کام پہ نہیں لگی تھی، کیونکہ ظاہر جب آپ کورس کر رہے ہوتے ہیں آپ کہاں کچھ کام ظاہر کر بھی نہیں پاتے نا، پریشر بہت سچی بات ہے پڑھائی کا بہت ہوتا ہے. تو اسی وقت ان کو بلکہ ایز اے تجوید ٹیچر ڈیورنگ دا کورس ان کو ہمارے جو مطلب ٹیچر تھیں جو ہمارے ہیڈ انہوں نے پڑھایا تھا انہوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا تھا. ود ان دا کورس وہ تجوید پڑھانے لگی تھیں، تجوید کی ٹیچر بن گئی تھیں، اور مختلف یعنی کہ ہم ہی جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو وہ پڑھا رہی ہوتی تھی. تو جو انہوں نے گرو کیا ہے نا، نتھنگ لائک اٹ. کہ میں وہ وقت یاد کرتی تھی کہ یہ اس وقت باہر بیٹھی ہوتی ہیں اور آج الحمدللہ یہ کتنی آگے ایسے ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ سے وہ آگے نکل گئی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دنیا میں نا کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور آپ بعض دفعہ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، وہ کہاں نکل جاتے ہیں. مطلب ان کی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نیت خالص ہوتی ہے، یا ان کو تھوڑی دیری ہوتی ہے، بس بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ دیری ہوتی ہے. تو بعض دفعہ جیسے ہم لوگوں کو اس راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، تو کبھی بھی یہ نہ انسان ان کو فار گرانٹیڈ لے کے بس اب یہ پیچھے ہی رہ گئے. یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں، یہ نہ سوچیں یا ہر وقت دکھ نہ کھائیں، کیونکہ منع ہے نا یہ زیادہ بھی کسی کے لیے ڈپریشن کرنا، اور بہت زیادہ بھی کسی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے روکا گیا کہ آپ نہیں اپنا دل اڑائیں. مطلب مراد یہ کہ جس کو ہدایت ملنی ہوگی نا، جو لینا چاہے گا وہ خود ہی، کیونکہ نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ خود اس کو آگے 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 بڑھاتا چلا جائے گا. تو الحمدللہ یہ. اور اب یعنی اس کے بعد میں نے زیادہ تر یعنی آپ کو بتا رہی ہوں ان کے انڈر ہی کام کیا ہے. ابھی تک میں ان کے اوپر کام نہیں کر سکی ہوں، جبکہ میں نے ان سے پہلے کر لیا تھا یعنی کورس جوائن کیا تھا. لیکن ابھی تک آئی ایم انڈر ہر، آئی ایم ورکنگ انڈر ہر، ہر چیز میں آئی ایم انڈر. مطلب میں ان کے انڈر ہوں، میں ان کے پیچھے ہوں. تو آپ اسی سے دیکھ لیجیے، اندازہ لگا رہی ہیں نا. مطلب شی از اے ہیڈ اس وقت الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کی نیت کے حساب سے اس کو کہاں پہنچا دے اور کہاں اس کی وہ کر دے. تو بہت زیادہ کسی کے ساتھ نا امیدی رکھنا یا دل میں رکھنا کہ یہ تھوڑی اور کوشش کریں اور شی کین ڈو اٹ اور یہ کر نہیں رہی ہیں، تو جب ان کا وقت لکھا ہوگا اور ان کی نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں ان کی نیت کے حساب سے پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ اب میں آپ کو کچھ آیات بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، احادیث رکھتی ہوں، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہدایت کا معاملہ کتنا زیادہ جو ہے نا انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 56 ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. وہ خوب جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کس سے ہدایت دینی ہے. اور آپ اگر ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں گے، یعنی کسی کے بہت زیادہ پیچھے پڑیں گے یا کسی کو پریشر کریں گے، تو ضروری نہیں ہدایت مل جائے گی. بس اللہ جانتا ہے کہ مجھے کس کو ہدایت دینی ہے. تو پتا کیا چلا کہ ہمارا کام کس حد تک ہے؟ بات کو پہنچانا، آسان طریقے سے بات کو پہنچانا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر زبردستی کریں یا کسی کو بہت زیادہ پریشرائز کریں یا کسی کو جو ہے برا بھلا کہیں، یا یہ کہ اس کے ساتھ یہ سوچیں کہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہ نہ سوچیں. اچھا، پھر ایک اور بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب اس نے آگ اپنے ارد گرد کو روشن کیا تو پروانے اور پتنگے اس میں گرنے لگے. ٹھیک ہے، جو آگ روشن ہوئی، وہ آدمی انہیں روکنے لگا، پتنگوں وغیرہ کو جو اس میں گرتے چلے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم آگ میں گرنے پر ہی مصر ہو. مصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس تم نے ٹھان لی ہے کہ مجھے تو گرنا ہی ہے. اچھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو پتنگوں کو آپ کو روک سکتے ہیں؟ وہ تو گریں گے ہر صورت. آپ تو اپنا ہاتھ چلا لیں گے، کتنی بھی آپ کوشش کریں گے وہ باز نہیں آئیں گے. تو یہ مثال بڑی یعنی ریلیٹ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو اپنا کام انجام دے رہا ہوں، میں تو پیچھے سے پکڑ کے تم لوگ کو روک رہا ہوں، لیکن تم خود ہی آگ میں کودے جا رہے ہو، تم خود اپنا انجام برا کر رہے ہو. تو یعنی مراد یہ کہ میں اسی حد تک کر سکتا ہوں نا
یعنی پیچھے سے پکڑ کے، اب چاہے وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اگر آگ کے پاس جائیں ہمارا ہاتھ بھی جل جائے، تو اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فکر کرتے تھے اپنے امتیوں کی یا اپنے ساتھ مسلمانوں کی یا اور لوگوں کی جو ایمان نہیں لائے تھے، کہ کسی طرح یہ فلاح پا جائے آخرت میں. یہ آپ کا ایکچولی ٹارگیٹ تھا. لیکن ظاہر ہے آپ کیا کریں، کس حد تک ڈپریشن میں مبتلا ہوں، کس حد تک اپنے آپ کو پریشان کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مختلف مقامات پہ منع کیا کہ آپ ان کا غم نہیں کھائیں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے بھی آسان کر دی. چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے ہمارے اپنے گھر والے ہیں، ہم سب کے لیے نا ایک لمٹ تک کوشش کر سکتے ہیں، ایک لمٹ تک ان کو پہنچا سکتے ہیں بات کو. اس کے بعد پھر جہاں تک ہمارا بس نہیں ہے تو اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت کے مطابق ہم سے سوال کرے گا. ہاں دل بہت انسان کا بعض دفعہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں تو کڑتا ہے کہ ہسبینڈ دین میں نہیں یا کوئی خاندان والے دین پہ نہیں، لیکن آپ اپنی ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں. بس وہی اسی کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کلیئر کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق چاہیں بھی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. جو گمراہ ہو گئے، پچھلی آیت پہ آپ چلے جائیں کہ جو گمراہ ہو گئے تو ان کو تو سیدھے راستے پہ کوئی چلا ہی نہ سکا. یعنی پہلے بھی وہ قومیں تباہ ہو گئیں لیکن وہ نہیں چلی. تو ایسے ہی معاملہ یہی ہے کہ جو اپنا انجام خود اپنے پیروں پہ، جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ کلاڑی مارنا چاہ رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا امپورٹنٹ قانون ہمارے سامنے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی آپ سوچیں نا، جب کسی نبی، جب کسی مبلغ، جب کسی دائی کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے تو عام طور پہ بھی ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ بس میں نے کسی کو میں نے ایک بات کہہ دی اور بس اگلی دفعہ جب یہ مجھے ملے تو یہ عمل کرتا ہوا ملے. یہ نہیں ہو سکتا آپ کے اور میرے بس میں. اللہ کرے وہ کرے عمل، لیکن بس میں نہیں ہے آپ کے اور میرے. ہم کوشش ایک حد تک کر سکتے ہیں. اچھا، پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ ایکچولی بات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ تھوڑا سا سوچیں نا کہ ہدایت کیوں نہیں ملتی. آپ میں سے کوئی بتائے گا کیوں نہیں ملتی ہے ایکچولی؟ کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ بھئی ہم کوشش کر سکتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری کوشش بعض دفعہ فیل ہو جاتی ہے، نہیں ملتی ہدایت. جی نہیں ہوتے نا. ایک تو یہ بات صحیح ہے، فیکٹ ہے. اور تھوڑا آگے بڑھیں اس کو. جی وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک پروسیس ہے. بہت ایزی سا ہے. کیا اس کے آفٹر افیکٹس کی اس لائف میں بھی اور آفٹر لائف میں بھی ہوں گے، کیونکہ وہ ایکچولی انہوں نے قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ان کو بالکل ہدایت کا. اس کو جو بات آپ بینا کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایکچولی وہ ہدایت کو نہ طلب ہی نہیں کر رہے نا، نہ جو انہوں نے بینا نے کہا کہ اور اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مانگنے کی چیز بھی ہے. یعنی مانگ ہی نہیں رہے نا ہدایت. جیسے ابھی میں نے آپ کو 2 گروپس کے بارے میں بات کی. آپ سچی بات مجھے بتائیے، آپ میں سے جتنے الحمدللہ آج پوری اٹینڈنس نہیں ہوتی مگر چلیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں سچے دل سے یا سچے ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی طلب کا اظہار کیا تھا قرآن پڑھنے کا یا نہیں کیا تھا؟ ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے. کیا تھا؟ نہیں میں پوچھ رہی ہوں، میں بھی اپنے کیونکہ علم کے لیے نا کیا تھا نا، ارادہ سب نے کیا تھا نا. اور ایون میں اگر آپ میں سے کوئی نیگیٹو بھی کہتا ہے نا تو بھی میں آپ سے ایک بات یہ کہوں گی کہ اگر آپ گھر سے نکل کر یہاں تک بھی آئے نا تو یہ بھی آپ ہدایت کے لیے آئیں کوشش کر کے، چاہے آپ کے دماغ میں ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے نا تو لے آئیے، کیونکہ آپ کی نیت ہو جائے گی تو آپ کو اس کا اجر بھی ڈبل ملے گا. اگر نہیں ہے تو نیت کر لیں. لیکن آپ کا نکلنا ہی یہ انڈیکیشن آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے نا، ان کو کیوں نہیں ہدایت ملتی، جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، بیکاز وہ ریئلائز نہیں کرتے. آپ ان کو کہتے ہیں آ کے قرآن پڑھیں، وہ سوچتے ہیں کیوں پڑھیں، اتنے سارے دنیا میں کام ہے تو اس میں بیٹھ کے مقصد ہمیں کیا ملے گا قرآن پڑھ کے. اور جو یہ بات ابھی بینا نے بہت اچھی کی کہ جو ایکسپیرینسز آپ کر رہے ہیں الحمدللہ قرآن پڑھنے والے، واٹ ایور جو آپ ہیں، میں تو اس لیے آپ کو کہتی ہوں تاکہ ڈائریکٹ آپ کو بات سمجھ آئے، جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت سمجھ کے، تو جو سکون یا ان کو کوالٹی آف لائف ان کی بیٹر ہو رہی ہے. کل الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی نا اس کے اوپر کہ جو ان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یا ان کے ریلیشن شپس اچھی ہو رہی ہیں، تو یہ تمام جو راز ہیں وہ تو ان پہ کھلے نہیں نا، آشکارے ہی نہیں ہوئے کیونکہ قرآن پڑھا نہیں. تو کیسے ہدایت ملے گی؟ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. یا یہ کہ آپ کو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ مس نہیں کرتے کوئی چیز جب آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. جیسے میں کبھی آپ کو مثال دیتی ہوں نا کہ کوئی کانچ کے جیسے یہ گلاس ٹوٹ جائے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلیں, تو کوئی اس کو بڑا خوش ہو کے رکھ لے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے, میں اپنی رنگ میں اس کو جڑواؤں گی کیونکہ اس میں سے چمک نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا پرابلم کیا ہے اس لڑکی کا کہ اس کو ہیروں کا نہیں پتا, پہچان ہی نہیں ہے اس کو کہ ہیرے کی چمک کیا ہوتی ہے, اور ہیرے کی ویلیو اتنا سا ہیرا 1,00,000 روپے کا ہے, اور یہ گلاس کا ٹوٹا ہوا اتنا سا کرچی اگر کوئی مفت بھی کسی کو دے تو نہ لے تو کہاں 5 روپے کا بھی نہیں لے گا, کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اس کو عقل ہی نہیں ہے, وہ یہ ٹکڑے جو ہے نا جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہی ہے کہ میں اس کی پوری 5 کی رنگ بنواؤں گی 5 نگ اس کے لگا کے. تو یہ کسی کام کا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ تو ہے بھی ویسے بھی وہ والا ہے, کرسٹل وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ چلو کرسٹل کی کوئی ویلیو ہوتی ہے, گلاس جو ہے اور سستا والا شیشہ ہے. تو یہی مراد یہاں پر ہے کہ ان کو ایکچولی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ ساری بات ہے, یہ وہ راز ہے کہ جو انسان جو ہے اس چیز کو سمجھ لے کہ ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا, جو کوشش کرے گا, ورنہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ بالکل اس بارے میں نا اللہ تعالیٰ انڈیفرنٹ ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. اس کو آپ ایک اور لفظ میں کہہ لیں جو علماء کہتے ہیں بے نیاز ہے. بے نیازی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں, آنا ہے مجھ سے محبت کرنی ہے, میرا کلام پڑھنا ہے, میری باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں, فائن آ جاؤ, میں تمہاری بہت قدردانی کروں گا. یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں نازل کرتے ہیں, سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتے اوپر پر بچھاتے ہیں, کیا کچھ VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو, آپ کبھی سوچیں تو اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو, اور تمہارا میٹر بھی آن ہے, سب بہت کچھ دوں گا تمہیں, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی, لیکن نہیں لینا چاہتے ہو, یہاں سے زیادہ تمہاری زندگی میں پرائیورٹیز ہیں, گو اہیڈ, جاؤ جو دل چاہتا ہے کرو, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کوئی پرواہ نہیں. صحیح نا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیں, جب فرشتے وہاں پہ جو طواف کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتا ہے بیت المعمور اوپر ایک کعبہ ہے 7ویں آسمان پر, جس پر جو طواف ہو رہا ہے, وہاں جو ایک فرشتے نے طواف کر لیا ہے, اگلے فرشتے کی باری نہیں آئی ہے ابھی تک طواف کرنے کی. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ابھی تک باری نہیں آئی دوبارہ اس کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہمیں ہدایت چاہیے, ہمیں اپنے درجات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اچھا بننا ہے, ہمیں اپنے جس کو کہتے ہیں نا گریڈز بڑھانے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنی وقت بڑھانی ہے, اپنی اہمیت بڑھانی ہے, اپنے درجات بڑھانے کی. نہیں کہتے کہ کسی طرح بس اللہ تعالیٰ میرے عمل کو پسند کر لے, مجھے پسند کر لے, مجھے اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ بھئی یہ میری بندی نے بڑا اچھا کام کیا. بس یہ ہماری ایکچولی چاہت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. یہ ہے ایکچولی بیسک بات. اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پرواہ ہے اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اگر آؤں گی تو بہت بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ کوئی احسان میں کر رہی ہوں کہ آ کے یہاں پہ کہ میں قرآن پڑھنے لگی ہوں اور دیکھیں میں کتنا اپنا وقت لگا رہی ہوں اللہ تعالیٰ. تو یہ سب احسانات جو ہے نا, جب دنیا میں منع ہے کہ کسی بندے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو احسان نہ جتاؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ پہ احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ کوئی مطلب ہمیں زیبا دیتا ہے اپنے لیول کے حساب سے نا یہ بات. تو بہرحال یہ جو ایک سمجھ لیجئے کہ راضی آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے. دوسری بات, ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہدایت کا معاملہ, تو تھوڑا بہت نا جس کو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک آئیڈیا انسان کو ضرور ہوتا ہے کہ جب 2 گروپ میں لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ میں بہرحال میں اللہ سے دور ہوں, میں اللہ کی وہ اطاعت نہیں کر رہی مثال کے طور پہ جو مجھے کرنی چاہیے. لیکن وہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا ہدایت کیوں نہیں ملتی, اس کا ایک ریزن جو آپ لوگوں نے بتایا. سیکنڈلی ایک چیز کیا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو کبھی ذرا سا بھی گلٹ کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ کہیں غلطی ہو رہی ہے, کہیں میں صحیح نہیں کر رہی, مجھے تھوڑا سا امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ اپنے آپ کو آٹو سجیشن دے کے اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اٹس فائن, کچھ نہیں ہوگا, بس فوراً اس کو نا دبا دیتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے, سورہ قیامہ آیت نمبر 14 اور 15 میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. کیا مطلب ہے اس کا کہ بلکہ انسان اپنے نفس کے اوپر بہت اچھی طرح جانتا ہے, اپنے نفس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور ولو القی چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں ڈالتا رہے. معاذیرہ ہم معذرت کہتے ہیں نا اردو میں, جتنا چاہے معذرتیں وہ پیش کرے اپنے بارے میں. معذرتیں کیا ہوتی ہیں؟ لیم ایکسکیوزز, کہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکتی, بس میں اٹھ ہی نہیں سکتی. دیکھیں نا میرا یہ اسپیشل معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میری نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ میں اگر اٹھوں گی نا تو اس کے بعد پھر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور میں سو نہیں پاتی دوبارہ, اور میرا یہ اور وہ مسئلہ.
پھر یہ کہ ایک اور چیز کیا کہ یہ کہہ دیا میں روزے نہیں رکھ سکتی، اگر مجھے ایسیڈیٹی ہوتی ہے بس میں روزے نہیں رکھ. اس وجہ سے لوگ ایستھما کے پیشنٹ ہو کے روزے رکھتے ہیں، شوگر ہو کے روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ اپنا کوپ اپ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ والی بات ہے کہ اپنے آپ کے ضمیر کو سلانا، اپنے آپ کو نا ایک بیچارے کی سچویشن میں لا کے کہہ دینا کہ سوری اللہ تعالیٰ بس میں کر ہی نہیں سکتی. تو یہ وہ معذرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کتنی بھی معذرتیں پیش کرو لیکن تم خود جانتے ہو میں کر کیا رہی ہوں. سب جانتے ہیں، اگر جو روزہ بے وجہ نہیں رکھ رہا وہ جانتا ہے وہ لاکھ لوگوں کو ایکسکیوزز دیتا رہے، ایسے ہی کہتا رہے کہ بس وہ میری کچھ طبیعت خراب سی ہو جاتی ہے، کچھ ویکنیس سی ہو جاتی ہے. تو کس سے ویکنیس نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں نا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں نے بعض لوگوں کو یہ سنا ہے کہ وہ بس ہم سے رکھے نہیں جاتے، بہت کمزوری سی محسوس ہوتی ہے اور فضول میں یعنی وہاں تک لے جا کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، ایسے سوچتے ہیں. ایسے کون ہوتا ہے؟ مطلب ایسا ریئرلی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، ریئرلی. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو معذرتیں ہیں نا، جو تم مجھے بھی دے رہے ہو، وہ تم اندر سے تم خود جانتے ہو کہ تم ہو کیا اور تم کر کیا رہے ہو. مثال کے طور پہ قرآن نہیں پڑھ رہا انسان، آپ نے قرآن کی کسی کو دعوت دی اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے وہ ایکچولی ایسا ہے نا کہ میں صبح اتنے سے اتنے یہ کرتی ہوں، پھر میں یہ کرتی ہوں، میں وہ، یہ جو لیم ایکسکیوزز آپ کے سامنے دے رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود جان رہا ہے، اس کو خود پتا ہے کہ یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں. اگر میں ٹائم نکالنا چاہوں قرآن پڑھنے کے لیے میں نکال سکتی ہوں. یہ خود ہی جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے اپنے الفاظ جو ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن بات کیا ہے کہ وہی جو بات ہے نا کہ جب ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے نا، کیونکہ یہ خود ہدایت نہیں چاہتے، تو ان کا نصیب بھی ان کو وہیں لے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا قسمت آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ان کو آگے بھی مواقع دیتا جاتا ہے. جتنی گمراہی میں انسان پڑھنا چاہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پڑھو گمراہی میں، گناہ جتنا کر سکتے ہو، کرنا چاہ رہے ہو کرو گناہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. لیکن اندر سے بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، جانتے ہم سب خود ہیں، اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں ہماری کمی ہے، کہاں ہماری کمزوری ہے اور ہم اس کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں نہیں کر سکتی نا، میں سر کور نہیں کر سکتی، ٹھیک، تو وہ خود جانتا ہے کہ اس کی کتنی لمیٹیشنز ہیں، کتنا اس کے مسائل ہیں اور کتنے نہیں ہیں. یہ خود وہ اپنے اوپر یعنی اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے کے اور وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو آٹو سجیشن دے کے کہ میرا ایک اسپیشل کیس ہے، میں ایک اسپیشل بندی ہوں، مطلب میں ایک VIP ہوں اور میری بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کو مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میرے بس میں نہیں ہے میں یہ کر سکوں، میرے بس میں نہیں میں قرآن پڑھ سکوں، میرے بس میں نہیں میں اپنے گھر میں سیگریگیشن کر لوں. ایسے کیسے؟ میں نہیں کر سکتی بھائی، میرے بس نہیں ہے. یہ خود بخود یعنی نہ کوشش کی، نہ کسی سے کمیونیکیٹ کیا، خود ہی اپنے آپ کو آٹو سجیشن دیے جا رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میں یہ بھی نہیں، میں وہ بھی نہیں، اور اطمینان سے بیٹھ گئے کہ میرا تو بس کیس اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس بات کو. تو ایسے نہیں ہوتا نا، بات ہمیں یہ پتا چلی کہ ایسے نہیں ہوگا. یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں نا، یہ اس طرح سے جو ہے چلیں گے نہیں. کیونکہ سب سے پہلے یاد رکھیں ہم بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. آپ اگر یوں دیکھیں، ہم کہیں پر بیٹی بھی ہیں، کہیں پر بیوی ہیں، کہیں پہ ماں ہیں اور فلاں بہن اور بہت سارے رشتے ہیں. لیکن ان سب پہ پرائیورٹی جو ہے ہم سب کے رشتے کی وہ یہ کہ نمبر 1 ہمارا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے قائم ہے اور اس حساب سے ہم اللہ کی بندی ہیں اور بہت ہی حقیر غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ یوں سمجھیں، حقیر بندی جسے کو کہتے ہیں نا، اور وہ بھی آپ یعنی کہ اس میں آپ غلام کے لیول پہ لے آئیں. تو اصل تو جو میری حیثیت ہے یا آپ کی حیثیت ہے وہ یہ ہے. باقی تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی وقت کے لیے کچھ رشتوں میں ہمیں باندھ دیا ہے، لیکن پرائیورٹی تو اللہ کی ہے نا. لیکن ہم یہاں آ کے دنیا کے ٹیمپٹیشنز میں اور دنیا کی محبتوں میں اور رشتوں کی محبتوں میں کھو گئے. اللہ سے بڑھ کے رشتوں کو محبت دیتے ہیں، اللہ کا حق بھی انفیکٹ ان کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے حقوق ادا کرو، شوہر کا حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، سارے اللہ کے حقوق لے کے اور شوہر کو بھی دے دیا، بچوں کو بھی دے دیا، والدین سب دے کے اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں چھوڑتے. تو ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے نا. حقوق اللہ حقوق العباد میں ہمارا اوور ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا بھائی جو حق ہے جس کا دو نا، لیکن ہم اس معاملے میں بھی اوورلی اپنے آپ کو ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہی والا معاملہ ہے کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، پھر اس کے بعد ہمارے خاندانوں میں، پھر آگے نکل کے ہمارے معاشرے میں، پھر معاشرے سے نکل کے ہمارے ملک میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات اور قوانین کو نافذ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے ملک میں رسہ کشی ہے نا اقتدار کی اور مختلف چیزوں کی. لیکن میں اکثر جو بات آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو غم ہیں، ہمارے یعنی
حکمرانوں کے وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا غم بن جائے، اس کے لیے اسٹرگل کریں، وہ یعنی اس کے لیے کوشش کریں، تب تو یہ جہاد ہے نا. ادروائز تو آپ دیکھیے کہ صرف یعنی رسہ کشی جو ہے وہ دین کو نافذ نہیں کر سکتی نا، جب تک ہمارے ہاں جو تقوی کا لیول ہے اور جو ہمارا یعنی گھر سے لے کے اور گورنمنٹ لیول تک نہیں آئے گا نا، جب تک بہت مشکل ہے کہ ہم کوئی بڑے لیول پہ بہتری کریں. ہاں چھوٹے لیول پہ الحمدللہ جو کوشش کرے گا اس کا حصہ پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے برکت بھی دے گا اس کے گھر میں. جیسے آپ گھر تک کوشش کر سکتے ہیں، چلیں گھر تک کریں، گھر میں اللہ کے جو نظام ہے اور اللہ کے احکامات ہیں اس کو نافذ کریں. اب آپ کے بچے آپ کے انڈر آتے ہیں، ان پر کوشش کریں، تو کوشش تو یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھے گا. لیکن ایونچولی میں آپ کو بتا رہی ہوں کامیابی تب ملے گی جب ہمارے اوور آل ہماری جوڈیشری اور ہمارے حکمران اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ہمارا معیشت سسٹم، معیشت میں بھی سود ہے ہمارے نافذ ہے، یہ سب کچھ جب تک اللہ تعالیٰ کے انڈر نہیں آئے گا، جب تک جو ہے نا آپ سمجھ لیجیے اوور آل بہتری ملک میں نہیں ہے، برکتیں نہیں آئیں گی، اسلام کی شریعت کی برکتیں نہیں آ سکتی. وہ تو تب آتی ہیں جب اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہر جگہ ہوگا. ایجوکیشن ہوگی، دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے تفسیر کے ساتھ بچوں کو کلاس 1 سے اکارڈنگ ٹو دیئر مینٹل لیول. جیسے جیسے وہ گرو کریں ویسے قرآن کی تفسیر اس میں ایڈوانس ہوتی جائے ان کے لیے. اس طرح سے معیشت ہے تو وہاں سے سود کو نکالا جائے. حکمران ہو تو ان کا کرائٹیریا یہ ہو کہ یہ سب سے پہلے دیکھیں گے تقوی والے ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، کہ قرآن کا علم ہے ان کے پاس کہ نہیں. یہاں پہ ڈگریاں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کا کوئی علم رکھتا ہے. کمپلسری ہونا چاہیے کہ کوئی پرائم منسٹر یا منسٹر بن نہیں سکتا جب تک وہ پورا قرآن کمپلیٹ نہ کرے. سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے. ہم جو کرپشن کو آج رو رہے ہیں اور دوسرے ظلم کو رو رہے ہیں اور دوسرے مسئلوں کو رو رہے ہیں نا، ہمارے مہنگائی کو رو رہے ہیں، یہ سب آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا جب تقوی والے لوگ آ کے حکمران بنیں گے اور وہ کام کریں گے. جوڈیشری جو ہے وہ خود بخود اللہ کے انڈر آ جائے گی جب اس میں تقوی والے لوگ آئیں گے. تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بات صرف ہے کہ کوئی 1 2 4 لوگ ہی ہونا وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہے نا ہمارے ملک میں پیدا ہو جائیں. تو اوور آل آپ دیکھیے کہ صحیح معنوں میں پاکستان اسلامی جمہوریہ بن جائے. اسی لیے آج ہم لیگ کر رہے ہیں اور اتنا پیچھے ہیں. اخلاقی زوال بھی ہے، معیشت کا بھی زوال ہے. یہی ریزن ہے کہ ہم کسی لیول پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں مسلمان. کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا. تو جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے اور سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی عزت جو ہے نا وہ غیر جو کفار ہے نا ان کی نظر میں بھی نہیں رہتی. وہ بھی آج ہمارا استازہ اڑاتے ہیں کیونکہ ہم اوور آل اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے اپنے آپ کو ہم نے قابل نہیں چھوڑا. خود ہی ہم نے اپنے آپ کو نا یعنی اتنا مسلمانوں کے لیول پہ گرا دیا ہے اپنے آپ کو بد اعمالی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، کہ آج ہماری کوئی ویلیو آپ دیکھ لیجئے اسی لیے کفار کی نظر میں نہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا زیادہ گرو کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بہت سارے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ان میں سے کچھ چیزوں کی وہ پیروی کر رہے ہیں تو ان کی دنیا بن رہی ہے. مثال کے طور پہ ایمانداری، مثال کے طور پہ جو ہے ان کا اکنامک سسٹم جو وہ یعنی اس سینس میں کہ ایمانداری کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا ان کی صفائی ستھرائی، جو چیزیں ہماری ہیں وہ انہوں نے لی ہیں. تو آج بھی اگر کوئی سیکولر اسٹیٹ بھی ہوگا اور وہ قرآن کی تعلیمات کو فالو کرے گا تو دنیا میں کامیابی اسے مل جائے گی. آخرت میں تو نہیں ملے گی، یہ تو میں فور شیور آپ کو بتا دوں، لیکن دنیاوی کامیابی اس کو ضرور مل جائے گی. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جو لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اب آپ دیکھیں ایک اور ان کا ایک پرابلم یہ سمجھیے کہ کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کی ایک وشفل تھنکنگ تھی. ایک پاسٹ میں آپ کو تھوڑا جانا پڑے گا اس کی تفسیر کے لیے کہ مراد کیا ہے کہ کفار کا یہ کانسیپٹ تھا اور آج بھی ہے ان کا موسٹلی کہ ایک دفعہ جب مٹی میں ہم
رل مل جائیں گے تو دوبارہ اٹھنا یہ تو امپاسبل ہے، ہماری تو ہڈیاں تک نہیں ملیں گی کچھ سالوں کے بعد، تو یہ تو ناممکن بات ہے. تو جب رسول آ کر ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کو جب بعد الموت یعنی موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب ان کو انفارمیشن دیتے تھے اور بتاتے تھے تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے اور قسمیں کھا کے کہتے تھے. یا قسمیں کیا ہے؟ یعنی حتمی طور پہ، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ آئی ایم فار شیور کہ قیامت نہیں آئے گی، جیسے آج بھی یہ اسی طرح کہتے ہیں. میں جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں نا، یہی ان کا سٹائل آج بھی ہے، ایسی یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت نو وے آئے گی نہیں کبھی، قسمیں کھا کے نا، یہ مراد ہے یہاں، یعنی حتمی طور پر. تو بات کیا ہے کہ اگر یہ دیکھیں آخرت پہ یقین کر لیں اور آخرت کو مان لیں تو ہوگا کیا کہ ان کو حساب کتاب، اس کا مطلب ہے دینا پڑے گا، اور جب حساب کتاب دینا پڑے گا تو ان کو اپنے اعمال میں اور اپنے رویوں میں چینجز لانے پڑیں گے. وہ یہ لانا نہیں چاہتے، یعنی ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے نا. دیکھیے آخرت کا انکار آج کوئی کر دے، اللہ نہ کرے، جیسے میں مثال آپ کو دے رہی ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایسی کوئی بات کرے کہ بھئی آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یا میں نہیں بلیو کرتی آخرت پہ، ایک بات کہہ رہی ہوں، تو اگر اس کا یہ بلیو ہے تو دنیا تو اس کے لیے جنت بن گئی نا، ہے نا. بتائیں آپ مجھے، جب اس کو اللہ کو جواب دہ نہیں ہونا تو جو دل چاہے گا اس کا کرے گا. تو یہی ان کا پرابلم ہے کہ یہ وہ جو میں نے آپ کو آٹو سجیشن والی بات بتائی نا، کہ یہ اپنے آپ کو رسولوں، ان کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ اپنے کو آٹو سجیشن دیتے ہیں، نہیں یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں آئے گی، ان کی باتوں پہ بلیو کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو بات اپنے ضمیر کو جو گہری نیند کے سلا رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آج اس دنیا کے جو مزے یہ کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ کل ہماری پکڑ نہیں، کل ہماری کوئی، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، آپ ان کو چاہے مسلمانوں کو بھی لے آئیں اور چاہے آپ کافروں کو بھی لے آئیں، تو جو یہ سوچ رہے ہیں، تو یہ جو مزے کی زندگی آج گزار رہے ہیں، تو کل یہ مزے اور ان کے جو ریپرکشنز اور ان کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے وہ ان کو بہت بھاری پڑے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 39. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اب اسی کا ایکسٹینشن ہے یہ آیت، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو اپنی جہالت میں اور لا علمی میں اسی وجہ سے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک علت اس کو کہتے ہیں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں جب فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس میں لوگ اختلاف کرتے رہے، یعنی جو بھی چیزیں ان کے ایشوز تھے کہ بھئی شرک کریں، ایک طرف شرک کر رہے ہیں، ایک طرف توحید پر ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا اہل شرک، اہل توحید، اہل حق اور اہل تقوی ایک طرف، اور جو گمراہی کی طرف اپنی سوچ رکھ رہے ہیں یا گمراہی کے کام کر رہے ہیں ان کا گروپ الگ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک طرف کفر والے ہیں، ایک طرف فسق والے ہیں، ایک طرف ایمان والے ہیں، ایک طرف مومن ہیں. یہ سب گروپنگ ہے نا، جیسے شروع سے بھی ہم پڑھتے آئے. تو یہی مراد ہے کہ جو جس گروپ میں شامل ہوگا اس کو اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. جیسے یہاں دیکھیے یہ آ رہا ہے نا کہ جس بارے میں یہ وہ اختلاف کرتے رہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کو کلیئرٹی سے پتہ چل جائے گی بات. جیسے شرک کی معافی نہیں، تو آج اگر نہیں مانتے، اس گروپ میں شامل نہیں ہیں، اہل شرک کے ساتھ دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ اختلاف ان کا ختم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہ بات بتا دے گا، گروپس میں فیصلہ کر دے گا کہ یہ بات غلط ہے، وہ بات صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو یہ قسمیں کھاتے تھے، یعنی ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کوئی آخرت نہیں آنی، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات انہوں نے کی، اور انہوں نے اپنی قوموں کو بھی گمراہ کیا. بہت سارے ان کے لیڈرز، قریش کے لیڈرز ہیں جن کے کہنے کی وجہ سے ان کے جو چھوٹے ادنا غریب لوگ تھے وہ بھی ان کے کہنے میں آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا. تو اس کے بارے میں ایک سورہ قیامہ میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے، اور یہ جو بات ہے نا یہاں پہ، یہ بات ہم اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. پھر یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے دنیا میں بولا. اور اس سے پہلے جب آپ جائیں، میں آپ جو آیت آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں، بتانا مقصود یہ کہ ان سب کو ریلیٹ کیجئے تو بات آپ سمجھیں گے. پہلے ہم نے بھی یہ بات اس سے پہلے یہ اس پر غور کیا تھا کہ کیا ریزن ہے کہ ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے.
ٹھیک ہے. ان سب کو کا جواب اس آیت میں ہے. سورہ قیامہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بہت اہم آیت ہے, آپ ترجمہ دیکھیں. بلکہ انسان خود یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ نافرمانیاں کرتا رہے. گاٹ اٹ؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کچھ کیا سمجھ آئی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ بتائیں. نہیں آئیں گے کیا مطلب اس آیت میں کیا بات آپ کو انسان کی سائیکالوجی کیا پتا چل رہی ہے؟ نہیں یہ مراد نہیں. ہاں بالکل, شاباش, گڈ. مراد یہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے, یعنی وہ دین پر کیوں نہیں آ رہا, ہدایت کیوں نہیں لے رہا, یا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے کو آٹو سجیشن دے کے کیوں سلا رہا ہے اپنے آپ کو بار بار, اس لیے کہ انسان کی سائیکالوجی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سائیکالوجی انسان کی بتائی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی تھوڑی نافرمانیاں کرے. وہ نہیں ہوتا تھوڑا سا اور ایک, وہ نہیں, وہ کہتے ہیں ایک گنا اور صحیح. پتہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا کوئی, یعنی پہلے جو ہے یہ کوئی فلم تھی اس نام کی. ہاں یہ بھی بالکل, یہ بھی اس کی مثال ہے جو آپ دے رہی ہیں. سوچ لیں گے کہ ہم آگے اب نہیں کریں گے, ابھی نہیں کرنا ہے تو تب کر لیں. ایگزیکٹلی. تو یہی والی چیز ہے کہ انسان خود یہ چاہتا ہے ایکچولی, جو ابھی ہم بہت ساری چیزوں پہ غور کر رہے تھے نا, ہدایت کیوں نہیں, اور یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ ہدایت, یا ایون اپنے پر ہی سوچیں کہ مجھے بھی ہدایت کیوں نہیں, مطلب اس لیول کی کیوں نہیں ملی ابھی تک, ٹھیک ہے, یا یہ کہ فلاں جو ہے وہ اس کو ہدایت کیوں نہیں ملتی جب میں اس کو بلاتی ہوں کہ بھئی وہ آؤ پڑھو قرآن, یا اسے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو یہ اس کا ریزن, سب سے بڑھ کر یہی ریزن ہے کہ وہ ایکچولی خود ہی چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا ایک گنا اور صحیح, پھر کہتا ہے چلو ایک اور صحیح. یا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی کوئی انسان جیسے ایڈکٹ ہے موویز کا, تو اس کو نہیں چھوڑنی مووی دیکھنی, تو وہ کیوں ہدایت لے؟ بات آپ سمجھے؟ گناہ کا, اس کو آپ یوں اور بات سمجھے کہ گناہوں کا چسکا ایسا لگ جاتا ہے انسان کو کہ وہ اس چسکے کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ کہتا ہے یہ مزہ میں نہیں چھوڑ سکتا. جیسے بہت لوگ جو اسپائسی کھانے کھاتے ہیں نا, چٹپٹے جس کو آپ ورڈ کہتے ہیں نا, کھٹے والے, اور ویسے اگر آپ ان کو بغیر نمک ڈال کے ان کو سوپ دے دیں وہ پیئیں گے, ان کو وامٹ ہو جائے گی, نہیں کھا سکتے وہ لوگ. بعض گھروں میں ایسے کھائے جاتے ہیں نا, تو کوئی اگر ایسا کھانا بنا دے تو وہ کہتے ہیں اس کو تو کھانا بنانا نہیں آتا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اور بعض لوگ جو ایسے پھیکے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے, وہ ان کا ڈیلی روٹین ہوتا ہے کہ نمک اتنا کم اور مرچا بھی نہیں, اور بالکل سادہ کھانا وہ ویسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی والی چیز ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے. اب جب وہ شراب پی رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈرنک کرنے میں, وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے تو شراب چھوڑنی نہیں, تو میں ہدایت کیسے لے لوں؟ اگر میں نے ہدایت لی, اگر میں نے قرآن پڑھا, تو مجھے تو یہ شراب چھوڑنی پڑے گی, وہ مجھے تو نہیں چھوڑنی ابھی. مثال کے طور پہ جیسے ابھی یہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں کرنا حجاب, مجھے کرنا ہی نہیں ہے, تو اب جب مجھے کرنا نہیں, تو بھائی جب ہوگا میں 70-80 سال کی ہو جاؤں گی تو دیکھا جائے گا نا. ابھی میں کیوں جاؤں قرآن پڑھوں, مجھے کچھ باتیں سمجھ آ جائیں, اور کیا مطلب میں ابھی سے, ابھی میری کوئی عمر ہے 19-20 ایئرس کی, میں اپنے کو سر کور کر لوں, تو مجھے نہیں کرنا, پلیز مجھے نہیں کرنا. اپنے دل میں وہ ایسے تو اللہ سے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنے دل کو اس طرح کہتے ہیں کہ ابھی نہیں, اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم فار می. یہ ہے ایکچولی سارا مسئلہ. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ بالکل, بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ انسان ایزی لائف پسند کرتا ہے. اور جو انہوں نے بات کی نا, پابندی نہ ہر ایک کو بری لگتی. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, بالکل اپنی نفس, وہ تو نفس پہ بھی چلنا چاہتا ہے. دوسرے جو یہ جو ٹرم ہے نا پابندی والی, یہ بھی انسان کو نا بڑی بودر کرتی ہے. وہ نہیں آنا چاہتا نا پابندی, وہ نا کھلا بھاگنا چاہتا ہے کہ بس میں فری ہینڈ رہوں, میرا جہاں دل چاہے تو میں پڑھ بھی لوں نماز, نہیں دل چاہے تو نہ بھی پڑھوں. اگر مجھے ہدایت مل گئی تو کیا ہوگا, مجھے نماز پڑھنی پڑے گی 5 وقت کی. مجھے سامنے فلم آ رہی ہے, گندے سینز آ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ سکتا, تو بھائی مجھے تو ابھی یہ سب کچھ کرنا ہے, اور نماز بھی مجھے ابھی نہیں پڑھنی, تو بس ٹھیک ہے فی الحال ڈیلے کرو ہدایت کو, مجھے چاہیے نہیں. اور میں نے آپ کو ہدایت کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اولاد بھی بن مانگے دے دیتا ہے,
اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے دیتا ہے بن مانگے، بعض دفعہ کوئی خواہش بھی نہیں کرتا بیٹے ہو جاتے ہیں، دولت بھی دے دیتا ہے، جاب بھی دے دیتا ہے، اور بڑے بڑے یعنی آپ سمجھیے کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ترقی بھی ہو جاتی ہے، گھر بعض دفعہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نعمتیں بن مانگے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بن مانگے نہیں دیتا، ہدایت کے لیے تڑپنا پڑتا ہے. جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، کوشش تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے تڑپنا پڑتا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دے. تو جب انسان یہ لیول کراس کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات آسان کرتا ہے. اور یاد رکھیے جو قرآن پڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی چڑھے گا نا، میں یہیں سے بتا رہی ہوں، یہ مراد ہے سیڑھی، کہ آپ سٹیئرز چڑھیں گی نا، اس وقت آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ سوچ سمجھ کے آئیں گی کہ میں قرآن پڑھنے جا رہی ہوں، اس کے آگے سے مطالبات آئیں گے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. ہاں دیر با سویر بٹ مجھے کرنا ہے. تو یہ مینٹلی پریپیئر ہو کے آتا ہے جو قرآن پڑھنے آتا ہے، ایسے نہیں آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی بیٹھ گیا آ کے اور وہ سوچ رہا ہے میں اپنی اللہ نہ کرے اپنے گناہ بھی جاری رکھتا ہوں اور چلو میں قرآن بھی پڑھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا، وہ شخص نہیں آتا. میں وہی تو آپ کو بتا رہی ہوں نا، اسے آنا ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں کہاں اپنے کو پھنسانے کے لیے جا کے بیٹھوں، جہاں میں نے سنا تو میرے اوپر تو مطالبات، اور آپ کو خود اندازہ ہے. آپ چاہے آج کل آپ دیکھیے جو بھی الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، چلیں 3-4 ہی آیت ہو رہی ہیں، تفسیر طلب بہت ہیں، تو 3-4 آیات میں ہی اگر آپ دیکھیے تو کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر نافذ ہو رہی ہیں نا، یا میرے اوپر بھی. یعنی ہمیں ایک ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا کہ بھئی یہ جیسے کل ہم نے پڑھا کہ بھئی اپریشیٹ کرو قرآن کو، کچھ بھی ہے، چاہے مشکل ہے آیات چاہے آسان ہے، لیکن مطالبہ تو اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے نا. تبلیغ کرو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر سافٹلی کرو. تو ایوری کلاس میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے کلام کی طرف سے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈز آتی ہیں. تو یہ انسان مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے. تو یہی والی بات بس اب آپ سمجھ لیجئے اس بات سے کہ انسان ایک اور طرح سے سمجھیں، پابندی کے اندر نہیں جکڑنا چاہتا. ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، بس نہیں کرتی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپروو مائی سیلف. جیسے بعض دفعہ جو بچے بہت زیادہ اسپوائلڈ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ اسٹبن ہوتے ہیں، یا بالکل گون کیسز ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کے سامنے جو ہے نا، جب ٹیچر ان کی شکایت پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کرتی ہے اور ٹیچر کہتی ہے یہ بالکل نہیں پڑھتا، تو ماں جب اس کو سمجھاتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، تو بچہ منہ پہ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپروو مائی سیلف، مجھے پڑھنا ہی نہیں، مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. ہاں مجھے سزا، وہ کہیں تمہیں سزا دیں گے، دے دیں، کوئی بات نہیں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ، آپ کو پتا ہے نا اس طرح کے بچے ہوتے ہیں بہت سرکش قسم کے، اللہ بچائے، بہت زیادہ یعنی ماں باپ کے لیے جو ہے نا وہ ہر وقت ایک وہ بنے رہتے ہیں نا، یعنی تلوار ان کی لٹکتی رہتی ہے. اس ٹائپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے بہت ہی نا، جس کے جو آپ کہتے ہیں نا ڈیفائنس ہوتا ہے، بہت زیادہ سرکشی ہوتی ہے. تو وہی والی چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے کہ یہ انسان خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہے مجھے نہیں کرنی اپنی اصلاح، مجھے امپروومنٹ نہیں چاہیے. اور تبھی کچھ لوگ جب آپ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا وہ کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ میرا اپنا خالی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھی ہوگا، ہے کہ نہیں ہے نا. بعض لوگوں کو جب آپ دین کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ بہت بری طرح آپ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے مطلب واٹ ڈو یو مین کہ تم نے مجھے یہ کہا، تم نے کہا بھی کیسے مجھے نا، یعنی مجھے کیوں کہا کہ میں مہندی نہیں کروں، یا میں ڈانس پارٹی اپنے نہیں کروں، یا میں نے یہ سلیو لیس کیوں پہنا، یا میں نے مطلب تمہاری ہمت کیسی بھی کہنے کی. تو یہ اس کے اندر چیز ہے، مجھے اصلاح نہیں کرنی. یعنی واٹ ڈو یو مین، تمہارے کہنے سے میں کیا فل سلیوز پہننے لگوں گی. اس حد تک وہ آپ کے خلاف یعنی ایک ان کا ریئیکشن آتا ہے. وہ ریزن یہی ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں سائیکالوجی کیا ہے، اس لیے ریئیکشن آتا ہے. یعنی ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ دیئر مینٹیلٹی. کیونکہ ہم تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں دیکھو ہمیں ایسے کہہ دیا ویسے. آپ ان کی سائیکالوجی سمجھے نا، وہ آپ کے اوپر ناراض نہیں ہے. بات ساری کیا ہے، ان کو وہ نہیں کرنا، اصلاح نہیں کرنی، انہیں سنورنا نہیں. آپ ان کی بہتری کے لیے بار بار ان کو انجیکشن، ایک نہیں وہ شاٹ ہوتا ہے ایک جا کے ٹیکا، ہر تھوڑے دن پہ آپ لگا دیتے ہیں. ان کو تکلیف ہو رہی ہے ٹیکے سے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں لگوانا، بیماری ہو جائے گی نا، میزلز ہو جائے گی نا، کاف ہو جائے گی نا، وہ کالی کھانسی ہو، یہی سب بچوں کو لگتے ہیں نا، یہ ہو جائے گی نا، تو ہو تمہیں کیا ہے، ہمیں ہوگی نا. یہ انداز ہے ایکچولی. تو وہ آپ بھی نہیں، یعنی بتانے والا بھی بہت برا لگتا ہے ان کو. بعض دفعہ آپ دیکھیے جو قرآن لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کلاسز سے چھٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر پاتے، چلے جاتے ہیں. وہ تھوڑے دن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، 1 مہینہ کرتے ہیں، 1.5 مہینہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو یہ پریشر آتا ہے نا قرآن کا تو وہ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم بیک ٹو اسکوائر، ہماری اپنی وہ لائف اچھی ہے، ہم دوبارہ سے مطلب وہ بیٹر آف ہیں ہم.
ہم اتنے ایکسٹریم، اور اس کو نام یہ دیتے ہیں ہمیں اتنا ایکسٹریم ریلیجن نہیں چاہیے، اتنے ایکسٹریمزم پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے آپ کے سامنے، کوئی اپنی بات تو نہیں ہے نا، خود ہی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. تو وہی والی چیز ہے کہ اس سے بھاگ کے کوئی بھی انسان یعنی بالکل ہی نہیں بچ سکتا. ہاں اندر آ کے تو بہت بہت امید ہے کہ انسان انشاءاللہ بچ جائے گا، باہر جا کے تو نہیں بچ سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے دامن سے نکل کر اور آپ کہیں اور جائے پناہ تلاش کریں. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے قرآن کے حوالے سے کہ اگر کسی کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے پھر اسے ہدایت ملے. اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں میں باہر جا کے مجھے کوئی میرا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ میں ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلا جاؤں گا اور میرے اوپر جیسے کہتے ہیں نا دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی میری اچھی ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں. انسان اپنی زندگی منچاہی زندگی بھی گزار کے دیکھ لے لیکن فلاح اس کو نہیں مل سکتی، کامیاب ایونچولی وہ ناکام ہے. اور یاد رکھیں دنیا میں بھی ناکام ہے. قرآن تو ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. جو انسان قرآن نہیں پڑھا اس کو تو یہ تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ زندگی گزاروں میں کیسے. کوئی نفس ہمارے اندر اتنی عقل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں جب تک اللہ ہمیں گائیڈ نہ کرے. ہماری کیا عقل اور سمجھ ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا کیسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے. تو قرآن ہمیں ایوری ڈے بیسس پہ سکھاتا ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں کہ یوں کرو اور ایسا کرو اور ویسا کرو اور ایسے کر لو. ورنہ آپ اور میری اگر اپنے حوالے سے ہم دیکھیں ہماری تو اپنی عقل اتنی حقیر ہے کہ سوائے ہمیں گمراہی کے پتہ نہیں کہاں لے جائے. اور قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ اپنا جائزہ لے لیں، میں اپنا لے لوں کہ کیا ہماری اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو گائیڈڈ زندگی تو نہیں تھی نا. تو جب اپنے عقل سے انسان فیصلہ کرتا ہے میں بھی کچھ فیصلے اچھے کر لیتا ہوں، میجورٹی تو غلط ہی کرے گا نا جب گائیڈنس نہیں ہے اس کے پاس کسی کی. اور یاد رکھیں اگر کوئی کہے کہ بڑے لوگوں کی گائیڈنس، بڑے لوگوں کو بھی خود ہدایت ملے گی، آبا کو تو وہ گائیڈ کریں گے نا. اگر آبا اور بڑے بزرگ بھی اگر فرض کر لیجیے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی مراد وہ خود بدعت کر رہے ہیں، وہ خود شرک کر رہے ہیں، تو ان سے بھی گائیڈنس لے کے کیسے انسان جو ہے نا وہ آگے کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو آبا کی پیروی اس حد تک جائز ہے یا کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر ہے. اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد میں بہت ثواب اور اجر ہے اور انسان نے یہی گائیڈنس لے کر اپنی زندگی خود بھی گزار دی قرآن جانے بغیر، تو آپ انجام سوچ لیجئے کیا ہوگا.